فما لکم فی المنافقین فئتین، یہاں سے پانچویں سپارے کے دوسرے نصف کا آغاز ہوتا ہے، اور اس رکوع میں تقریباً 4 قسم کے منافقین کا ذکر فرمایا گیا۔ منافقین کی 4 قسموں کا ذکر کیا۔ ان میں سے پہلی قسم تو وہ منافقین کہ جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، اور مدینہ منورہ آ کر انہوں نے اس بات کو ظاہر کیا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ اجازت لے کر آپ سے تجارت کے نام پر واپس مکہ مکرمہ چلے گئے اور کافروں کے ساتھ مل گئے۔ تو ان کے بارے میں مسلمان اور مومنین کی دو رائے تھی، بعض کہتے تھے کہ یہ مخلص مومن ہیں، اور بعض کہتے تھے کہ یہ منافق ہیں۔ تو جب وہ مکہ چلے گئے تو پھر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ واقعتاً منافق تھے، اس لیے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم ان کے بارے میں اختلاف رائے کا کیوں شکار ہو رہے ہو، اب تو یہ بالکل واضح ہو گیا کہ یہ منافق ہیں۔ دوسرے نمبر پر ان منافقین کا تذکرہ کیا کہ جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ وغیرہ نہیں کرتے تھے، یعنی کسی ایسی قوم کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ جا کر مل گئے ہوں کہ جو مسلمانوں کے ساتھ جنہوں نے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا ہو، ایسے منافقین کا تذکرہ کیا۔ اور تیسرے نمبر پر وہ منافقین جو جنگ سے بالکل بیزار ہو، نہ مسلمانوں سے لڑنا چاہتے ہو نہ کسی اور سے لڑنا چاہتے ہو، ایسے منافقین کے بارے میں کہا کہ تم بھی ان کے ساتھ جنگ اور قتال نہ کرو۔ اور چوتھے نمبر پر وہ منافقین، ان کا تذکرہ کیا کہ جو ظاہر تو یہ کرتے تھے کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے اور مسلمانوں کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، لیکن جب موقع ملتا کوئی سازش کرنے کا تو وہ فوراً سازش میں شریک ہو جاتے، گویا جنگ نہ کرنے کے اندر بھی وہ منافقت کا اظہار کرتے تھے۔ تو ایسے پہلی قسم اور آخری قسم کے منافقین کے ساتھ قتال اور جنگ کا حکم دیا گیا، اور درمیان والی جو 2 قسمیں ہیں ان کو معاف کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو فرمایا فما لکم فی المنافقین، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقین کے بارے میں فئتین، 2 گروہ ہوئے جا رہے ہو، 2 گروہ، یعنی ان کے بارے میں اختلاف ہے تمہارے اندر۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ اللہ نے ان کو اوندا کر دیا ان کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے، بما کسبوا، جو انہوں نے کمایا، جو کام انہوں نے کیے اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو اوندا کر دیا۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایسے شخص کو ہدایت کے راستے پر لائیں جس کو اللہ نے گمراہ کیا؟ ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد له سبیلا، تو تم اس کے لیے ہرگز کوئی بھلائی کا راستہ نہیں پا سکتے۔ ودوا لو تکفرون کما کفروا، یہ منافق یہ چاہتے ہیں لو تکفرون کما کفروا، کہ تم بھی ان کی طرح کافر بن جاؤ جس طرح انہوں نے کفر کیا، فتکونون سوا، اور تم سب برابر ہو جاؤ، منہم فلا تتخذوا منہم اولیاء، لہذا تم ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر لیں۔ فإن تولوا، پس اگر یہ اعراض کریں ایمان لانے سے اور ہجرت کرنے سے، فخذوہم، تو ان کو پکڑو، وقتلوہم، اور ان کو قتل کرو، حیث وجدتموہم، جہاں پر بھی تم ان کو پاؤ، ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا، اور ان میں سے کسی کو نہ اپنا دوست بناؤ اور نہ ہی مددگار بناؤ۔ الا الذین، ہاں دوسرا گروہ کا منافقوں کا، اس کا تذکرہ اس آیت میں ہے، الا الذین یصلون الی قوم، ہاں وہ منافق، وہ لوگ جو مل گئے ہوں، الی قوم، ایسی قوم کے ساتھ، بینکم و بینہم میثاق، تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو، او جاؤکم حسرت صدورہم، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس طرح آئیں، حسرت صدورہم، کہ ان کے دل بیزار ہوں، ان یقاتلوکم، تمہارے ساتھ جنگ کرنے سے، تمہارے خلاف جنگ کرنے سے ان کے دل بیزار ہوں، او یقاتلوا قومہم، یا اپنی قوم کے خلاف جنگ کرنے سے بھی ان کے دل بیزار ہوں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا، فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور وہ تم سے ضرور جنگ کرتے، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، چنانچہ اگر وہ تم سے کنارہ کشی کرتے ہیں،
فلم یقاتلوکم، اور تمہارے خلاف جنگ نہیں کرتے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہیں امن کی پیشکش کرتے ہیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور پیش کرتے ہیں تمہارے سامنے السلام، سلامتی اور امن کی پیشکش، فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، تو اللہ نے ان کے خلاف کسی کاروائی کا تمہیں حق نہیں دے رکھا، فما جعل اللہ، اللہ نے نہیں مقرر کر رکھا لکم تمہارے لیے علیہم ان کے خلاف سبیلا، کاروائی کا کوئی راستہ، ستجدون آخرین، یہ دو گروہوں کا، اور اب یہ چوتھے گروہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، ستجدون آخرین، اور تم پاؤ گے کچھ اور لوگوں کو، یریدون ان یأمنوکم، کہ وہ چاہتے ہیں تم سے محفوظ رہیں، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اور اپنی قوم سے بھی محفوظ رہیں، كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ، لیکن جب بھی کبھی ان کو فتنے کی طرف واپس بلایا جائے، اُرْكِسُوا فِيهَا، تو اس میں اوندے منہ گر جاتے ہیں، فتنے کا جب موقع آتا ہے تو وہ پھر پیچھے نہیں ہٹتے، سازش کرنے لگتے ہیں، فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، چنانچہ اگر یہ آپ سے جنگ کرنے سے علیحدگی اختیار نہ کریں، فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، آپ سے جنگ کرنے سے علیحدگی اختیار نہ کریں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور امن کی پیشکش نہ کریں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور تمہارے خلاف اپنے ہاتھ نہ روکیں، تمہارے خلاف یہ کوئی بھی کاروائی کرنے سے اپنے ہاتھ نہ روکیں، تو پھر کیا کرو، فَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں پر بھی تم ان کو پاؤ، وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، ایسے لوگوں کے خلاف اللہ نے تمہیں کھلا کھلا اختیار دے رکھا ہے، ایسے ظالم جو باز نہ آنے والے ہوں، پھر ان کا علاج جہاد ہے، لہذا جہاد کے ذریعے سے ان کا علاج کرو۔ اگلے رکوع میں کسی مومن کو اگر کوئی آدمی غلطی سے قتل کر دیتا ہے تو اس کے کفارے اور سزا کا حکم دیا گیا، جس کو قتل خطا کہا جاتا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی ذمی کافر جو مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہو اور مسلمانوں کی امان میں ہو، مسلمانوں نے اس کو امان دے رکھا ہو، تو ایسے آدمی کو اگر کوئی قتل کر دیتا ہے اس کی سزا کا حکم دیا، اور کسی مومن کو جان بوجھ کر کوئی قتل کرتا ہے تو یہ قتل خطا، قتل عمد، ان سب قتل کی جو صورتیں ہیں ان کی سزا یہاں بیان کی گئی۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، اور کسی مومن کو یہ زیب نہیں دیتا، ان یقتل مؤمنا، کہ وہ کسی مومن کو قتل کر دے، الا خطأ، مگر غلطی سے ایسا ہو جائے، اگر غلطی سے ایسا ہو جائے تو پھر یہ ہو سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرنا یہ کسی مومن کو زیب نہیں دیتا۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، اور جو کوئی آدمی کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کیا ہوگا، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کر دے، وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور خون بہا حوالے کرے اس کے رشتہ داروں کے، مقتول کے جو رشتہ دار ہیں ان کو دیت ادا کرے، الا ان يصدقوا، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، اس کے ورثاء معاف کر دیں تو یہ الگ بات ہے، لیکن اگر وہ معاف نہیں کرتے تو دیت ادا کرنی ہوگی۔ تو دیت احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 100 اونٹ ہیں یا 10,000 درہم یا 1,000 دینار کی مقدار جو ہے وہ دیت ہے، تو اس کو غلام بھی آزاد کرنا ہوگا اور دیت بھی ادا کرنی ہوگی۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، ہاں جی، یہاں پر یہ بتایا کہ اگر وہ مسلمان جس کو قتل کیا وہ ایسی قوم کے اندر ہے، دار الحرب میں ہے، دار الحرب کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کے ملک میں ہے، اور وہ خطاً غلطی سے وہاں قتل ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں صرف غلام کو آزاد کرنا ہے اور دیت نہیں ہے۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ، پس اگر وہ ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، عدو لکم، جو تمہاری دشمن ہے، وہو مؤمن، اور وہ قتل ہونے والا مومن ہو، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو ایک غلام کو آزاد کرنا فرض ہے، دیت وہاں واجب نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، یہاں
اگر کوئی ذمی قتل ہو جاتا ہے، مومن نہیں کافر قتل ہو جاتا ہے مسلمانوں کے ملک میں، تو اس کا ذکر کیا۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ، اور اگر وہ ایسی قوم سے ہے بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاق، ان کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو دیت حوالے کرنی ہے اس کے جو فدیت مسلمۃ، تو اس کی دیت حوالے کرنی ہے الی اہلہ، اس کے جو ورثاء ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے حوالے، وتحریر رقبۃ، اور غلام بھی آزاد کرنا ہے، رقبۃ مؤمنہ، ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہے۔ فمن لم یجد فصیام، پر جو غلام کو نہ پائے، غلام آزاد نہ کر سکے، پھر اس کے لیے شرط یہ ہے فصیام شہرین متتابعین، تو وہ 2 مہینوں کے مسلسل لگاتار روزے رکھے۔ تو اب غلام کی صورت چونکہ آج کل نہیں ہے، لہذا قتل خطا کی صورت میں یہ 2 مہینوں کے لگاتار روزے بھی ہوں گے۔ وَمَن يَقْتُلْ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ، پر جو نہ پائے غلام کو، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو وہ لگاتار 2 مہینوں کے روزے رکھے، توبۃ من اللہ، یہ توبہ کا طریقہ ہے اللہ کی طرف سے جو اللہ نے سمجھایا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ بڑے علم والے، حکیمہ، اور بڑی ہی حکمت والے ہیں۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، اس سے پہلے تو قتل خطا کا حکم بیان کیا، اب قتل عمد یعنی جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا ہے، تو یہ کہا کہ مومن سے تو یہ امید ہی نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کرے، لہٰذا ایسا جرم جو ارتکاب کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور اگر کوئی آدمی کسی مومن کے قتل ہونے کو، بیٹے میں سبق پڑھا رہا ہوں، آپ بڑے ماموں سے رابطہ کرو۔ جی معذرت، درمیان میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کوئی آدمی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر کے قتل کرے، فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمْ، تو اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، وَلَعَنَهُ، اور اللہ کی لعنت ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ اگلی جو آیت ہے اس میں عام ہدایات بھی دی گئی، لیکن ایک خاص واقعے کے پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی کہ صحابہ کرام جنگ کے دوران ایک جگہ سے جا رہے تھے کہ کچھ لوگوں سے ان کا آمنا سامنا ہوا، تو جب آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے صحابہ کو دیکھ کر ان کو سلام کیا، السلام علیکم کہا، اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اسلام لا چکے ہیں، لیکن صحابہ نے یہ سمجھا کہ یہ شاید اپنی جان بچانے کے لیے یہ حربہ اختیار کر رہے ہیں اور یہ ہے کافری، تو انہوں نے ان کے ساتھ جہاد کر کے، قتال کر کے ان کو قتل کر ڈالا۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ اگر تمہارے سامنے کوئی اسلام کا اقرار کرتا ہے تو ظاہری اقرار کو دیکھ کر اس کو تسلیم کر لو، اس کے دل کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور تم نے بھی جو اسلام قبول کیا تھا تو تمہارے بھی ظاہری اقرار کو دیکھ کر تمہیں مسلمان تسلیم کر لیا گیا تھا، اس لیے اس میں خوب چھان پھٹک کا معاملہ کرو، اور اس طرح کسی کی بے گناہ جان لینا درست نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کر رہے ہو، فتبینوا، تو خوب تحقیق سے کام لے لیا کرو، ولا تقولوا، اور تم نہ کہو، لمن، اس شخص سے، القا الیکم السلام، یہ تمہارے سامنے آ کر سلام کرے کہ لست مؤمنا، آپ مومن نہیں ہیں، تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو، فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس مال غنیمت کے بڑے ذخیرے ہیں، کذالک کنتم من قبل، تم بھی اس سے پہلے ایسے ہی تھے، یعنی ایسے ہی کافر تھے، فمن اللہ علیکم، اللہ نے تمہارے اوپر فضل کیا، فتبینوا، لہذا تحقیق سے کام لیا کرو،
اور اگر کوئی تمہارے سامنے آ کر اسلام کا اقرار کرے تو اس کے اس اقرار کو تسلیم کر لو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے۔ لا یستوی القاعدون المؤمنین من المؤمنین، یہاں سے ان مسلمانوں کہ جو اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں اور وہ مسلمان جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، ان کا فرق بیان کیا اور کہا کہ یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنے والوں کا جو درجہ ہے، جو مقام ہے اللہ کی نظر میں، وہ گھر میں بیٹھے ہوئے مومنوں کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا لا یستوی القاعدون، برابر نہیں ہو سکتے، القاعدون من المؤمنین، مومنوں میں سے اپنے گھروں میں بیٹھے رہنے والے، غیر اولی الضرر، کہ جن کو کوئی معذوری لاحق نہ ہو، کوئی عذر بھی نہیں ہے اور بغیر عذر کے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو جہاد کرتے اللہ کے راستے میں، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، اللہ نے فضیلت عطا کر رکھی ہے ان مجاہدین کو جو جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، علی القاعدین، ان مومنوں پر جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، درجتاً، ایک گنا فضیلت، ایک درجہ فضیلت عطا کر رکھی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے اچھائی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اچھائی کا وعدہ تو سارے مومنوں سے ہے، لیکن جب جہاد کا حکم ہو جائے تو جہاد کرنے والوں کی فضیلت اور ان کا درجہ بڑا ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ، اللہ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر بڑی فضیلت دے رکھی ہے، اجراً عظیما، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، درجات منہ، اور اللہ کی طرف سے بہت بڑے درجے ہیں، ومغفرۃ، اور مغفرت ہے، ورحمتاً، ومغفرتاً، اور مغفرت ہے، ورحمتاً، اور رحمت ہے، وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ رب العزت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یہاں سے آگے اس رکوع میں ہجرت کرنے والوں کی فضیلت کا ذکر کیا کہ اللہ کے حکم کے اوپر جو اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو خوب نوازے گا۔ اور ایسے منافقین جو ہجرت سے انکار کرتے ہیں، فرمایا کہ ان کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کی سزا جہنم ہوگی۔ تو یہ اس وقت ہے کہ جب مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا اور اس وقت ہجرت کرنا فرض ہو گیا، فرض قرار دیا گیا، لہذا اگر کوئی آدمی ہجرت نہیں کرتا تو وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، اس لیے یہاں ان کا یہ حکم بیان کیا۔ اور بعض صحابہ معذوری اور مجبوری کے باوجود ہجرت کرنا شروع ہو گئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راستے میں ایک صحابی ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کے لیے فضیلت ذکر کی گئی کہ اللہ نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور اللہ ان کو پورا پورا بدلہ اور اجر عطا فرمائیں گے۔ تو فرمایا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، ان الذین، بے شک وہ لوگ، توفاہم الملائکہ، کہ فرشتے جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، کون سے لوگ؟ ظالمی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، یعنی ہجرت نہ کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، رسول کا حکم نہ مان کر کے انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ قالو، تو وہ فرشتے ان سے کہتے ہیں، فیما کنتم، تم کس حالت میں تھے، کس حال میں تھے کہ تم نے ہجرت نہیں کی؟ تو وہ بہانے بناتے ہوئے کہتے، قالو، تو وہ کہتے ہیں، کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو زمین میں بے بس بنا دیے گئے تھے، بہت کمزور تھے، لاچار تھے، ہمیں تو اتنی قوت اور طاقت نہیں تھی کہ ہم ہجرت کرتے۔ قالو، تو وہ فرشتے ان سے کہتے ہیں، الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، کشادہ نہیں تھی تمہارے لیے، فتہاجروا فیہا، کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے، فاولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ بہانے کرنے والے جو منافقین ہیں ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ہاں، وہ مخلص مسلمان جن کا واقعتاً عذر ہے اور وہ ہجرت نہیں کر سکتے، ان کا حکم یہ ذکر کیا، الا المستضعفین من الرجال، البتہ وہ بے بس مومن
من الرجال مردوں میں سے، والنساء اور عورتوں میں سے، والولدان اور بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلتن جو کوئی تدبیر نہیں کر سکتے تھے، جن کو کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ کوئی تدبیر کر سکیں، ولا یہتدون سبیلا اور نہ ہی وہ نکلنے کا کوئی راستہ پاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ چنانچہ پوری امید ہے کہ اللہ ان کو معاف فرما دے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا تو وہ زمین میں بہت بڑی جگہ اور بڑی گنجائش پائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ زمین ختم ہو گئی، اس کے لیے جگہ تو بہت زیادہ ہے۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ یہ ان صحابی کے بارے میں ذکر کیا کہ جو اپنے گھر سے نکلے لیکن راستے میں ان کو موت آ گئی۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ اور جو اپنے گھر سے نکلے مہاجراً الی اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے ارادے سے، ثم یدرک الموت پھر ان کو موت نے آ پکڑا، فقد وقع اجرہ علی اللہ تو ان کا اجر اللہ پر طے ہو چکا، اللہ کے پاس طے ہو چکا، اللہ پر لازم ہو چکا۔ وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب اگلے رکوع کے اندر صلاۃ الخوف کا ذکر کیا گیا، وہ نماز جو خوف کی حالت میں یا جنگ کے دوران پڑھی جائے، تو اس میں ایک تو عام سفر کی حالت میں نماز قصر کرنے کا حکم دیا گیا کہ آدمی جب سفر کی حالت میں ہو تو وہ نماز قصر کرے گا، یعنی ظہر کی نماز، عصر کی نماز اور عشاء کی نماز جو 4 رکعت والی نماز ہے وہ 2 رکعت پڑھے گا فرض، تو یہ قصر کا حکم ہے۔ لیکن جہاد کی حالت میں ایک اور حکم دیا گیا کہ مسلمان جہاد کی حالت میں ایسے نماز ادا کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز پڑھائیں تو آدھے لوگ آپ کے پیچھے آ کے نماز کی نیت باندھ لیں، جب آپ رکوع سجدے میں جائیں تو یہ آدھے چلے جائیں، پہرے کے اوپر کھڑے ہو جائیں، اور جو پہلے آدھے تھے وہ آ کے شریک ہو جائیں، وہ 1 رکعت آپ کے ساتھ پڑھ لیں، اور پھر یہ کھڑے ہو کر جو 1 رکعت رہ گئی ہے مسبوق کی طرح، یہ کھڑے ہو کے اپنی نماز پوری کر لیں، اور پھر یہ سرحد کے اوپر چلے جائیں پہرے کے اوپر، اور جنہوں نے پہلے نماز پڑھی تھی وہ واپس آ کر اپنی 1 رکعت پوری کر لیں۔ تو یہ صلاۃ الخوف کہا کہ وہ اپنا اسلحہ اپنے پاس اٹھا کر اس انداز میں نماز پڑھیں کہ آدھے مسلمان پہرے کے اوپر ہوں، آدھے نماز کے اوپر ہوں، اور جب امن ہو جائے جہاد سے واپس آ جائیں تو پھر معمول کے مطابق ہی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ صلاۃ الخوف کا یہاں طریقہ اس رکوع کے اندر بتایا گیا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ اور جب تم زمین کے اندر سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ کہ تم نماز کے اندر قصر کرو، قصر کر کے نماز پڑھو، یعنی آدھی نماز پڑھو، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو ان یفتنکم الذین کفروا کہ کافر لوگ تمہیں پریشان کریں گے، تو کافر لوگ تمہیں پریشان کریں گے، کافروں کا خوف ہو پھر بھی قصر کر سکتے ہیں۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا بے شک کافر لوگ تمہارے کھلے دشمن ہیں، کافر جو ہیں وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اب آگے وہ طریقہ بتایا کہ خوف کی حالت میں کیسے نماز پڑھی جائے گی۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ تو آپ ان کو نماز پڑھائیے، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ اور وہ اپنا اسلحہ اپنے ہتھیار بھی اٹھا لے، نماز کی حالت میں اپنے ہتھیار اٹھا کر نماز پڑھیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا پس جب وہ سجدے میں چلے جائیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ تو وہ تمہارے پیچھے ہو جائے، اب وہ سرحد کے اوپر چلے جائیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ تو وہ تمہارے پیچھے ہو جائیں، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى
اور دوسرا گروہ آ جائے، ولتاتی چاہیے کہ آ جائے، طائفۃ اخری دوسرا گروہ، لم یصلو جنہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، فلیصلوا معک وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، ولیأخذوا حذرہم اور وہ اپنے دفاع کا، اپنے بچاؤ کا سامان لے لیں، واسلحتہم اور اپنا اسلحہ بھی اٹھا لیں، اس حالت میں وہ نماز پڑھے۔ ود الذین کفروا کافروں کے بارے میں بتایا، ود الذین اور چاہتے ہیں وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یہ کافر لوگ یہ چاہتے ہیں، لو تغفلون عن اسلحتکم وامتعتکم کہ اگر تم اپنے سامان اور اپنے ہتھیاروں سے غافل ہو جاؤ، اگر تم بے خبر ہو جاؤ اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے، فیمینون علیکم میلۃ واحدہ تو وہ ایک دم تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے، تمہارے اوپر حملہ کر دیں، حملہ آور ہو جائیں۔ ان کی تو خواہش یہ ہے، اس لیے ان کو حملے کا موقع نہیں دینا۔ ولا جناح علیکم اور تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں، ان کان بکم اذی من مطر اگر بارش کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہو، او کنتم مرضی یا تم بیمار ہو، اس حالت میں بھی تم نماز اس طریقے سے پڑھ سکتے ہو۔ ہاں اس صورت میں اگر بارش ہے یا بیمار ہیں، ان تضعوا اسلحتکم کہ تم اپنے ہتھیار رکھ کر نماز پڑھو، وخذوا حذرکم اور لیکن اس حالت میں بھی اپنے بچاؤ کا اور اپنے دفاع کا سامان لے لو، بچاؤ اور دفاع کا سامان لینا ہے، اسلحہ بے شک رکھ سکتے ہیں، یعنی زرہ وغیرہ پہن کر نماز پڑھی جائے۔ ان اللہ اعد للکافرین بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذابا مہینا رسوا کرنے والا عذاب۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ پس جب تم نماز پوری کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا تو اللہ کو یاد کرو کھڑے، وَقُعُودًا اور بیٹھے، وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ اور لیٹے ہوئے، یعنی ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ نماز کا ایک طریقہ تو آپ کو بتا دیا، لیکن اس کے علاوہ جہاد کرتے ہوئے، ہر عمل کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرنا ہے، کیونکہ مومن کا وظیفہ یہ ہے، مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ اگر وہ مرد ہے ہر کام کے وقت اللہ کا ذکر کرے، عورت ہے گھر کے کام کاج کرتے ہوئے، کھانا بناتے ہوئے، گھر میں جھاڑو دیتے ہوئے اس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہوگا تو اللہ اس کے کاموں میں برکت ڈال دیں گے۔ تو اس لیے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ پس جب تم نماز پوری کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا تو اللہ کو یاد کرو کھڑے کھڑے، وَقُعُودًا اور بیٹھے بیٹھے، وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ اور لیٹے ہوئے، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ پس جب تم مطمئن ہو جاؤ، دشمن سے مامون ہو جاؤ، محفوظ ہو جاؤ، تو کیا کرو، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ تو نماز قائم کرو قاعدے کے مطابق، عام جس طرح حکم دیا گیا اسی طرح نماز قائم کرو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا بے شک نماز فرض کی گئی ہے مسلمانوں پر مقررہ اوقات میں، نماز کا جو وقت مقرر کیا گیا ان اوقات کے اندر نماز پڑھنا یہ فرض قرار دیا گیا۔ ولا تہنوا اور تم کمزوری مت دکھاؤ، فی ابتغاء القوم دشمن قوم کا پیچھا کرنے میں، جیسا کہ غزوہ احد میں دوبارہ دشمن کا پیچھا کرنے کا حکم دیا گیا تو یہ اسی تناظر میں آیت نازل ہوئی کہ دشمن کا پیچھا کرنے کا تمہیں کہا جائے تو اس صورت میں تم کمزوری نہ دکھاؤ بلکہ دشمن کا پیچھا کرو۔ اگر تم زخموں سے چور ہو تو تمہارا دشمن بھی زخموں سے چور ہے، تم اگر تھکے ہوئے ہو تو تمہارا دشمن بھی تھکا ہوا ہے، لیکن ایک ایڈوانٹیج تمہیں حاصل ہے جو تمہارے دشمن کو حاصل نہیں، وہ کیا کہ تم اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہو، اگر شہید ہو گئے تو بھی کامیاب، غازی بن کر لوٹے تو بھی کامیاب، یہ تمہارے دشمن کو یہ ایڈوانٹیج حاصل نہیں ہے، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا ولا تہنوا اور کمزوری نہ دکھاؤ، فی ابتغاء القوم دشمن کا پیچھا کرنے میں، ان تکونوا تعلمون اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے، فإنہم یعلمون تو تمہارے دشمن کو بھی تکلیف پہنچی ہے، کما تعلمون جیسا کہ تمہیں تکلیف پہنچی ہے، وترجون من اللہ ما لا یرجون اور تم اللہ سے اس بات کے امیدوار ہو، ما لا یرجون جس کے کافر امیدوار نہیں ہیں۔ ہاں کافر مر گئے
تو مردار ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ لیکن تم اگر شہید ہوگے تو امر ہو جاؤ گے، تمہارے لیے جنت تمہارا ٹھکانہ ہوگا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تمہیں زندہ کر دے گا۔ فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کے راستے میں جو مارے جائیں ان کو ہرگز مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم شعور نہیں رکھتے ان کی زندگی کے بارے میں۔ تو جو شہید ہو گئے وہ بھی امر ہو جائیں گے، اس لیے یہ ایڈوانٹیج اللہ نے تمہیں عطا کر رکھا ہے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم اللہ سے جس بات کی امید رکھتے ہو وہ کافر وہ اس چیز کے امیدوار نہیں ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ خوب جاننے والا، حکیم اور بڑی حکمت والا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، یہاں اس رکوع کے اندر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا کہ کہیں اگر کوئی مقدمہ آ جاتا ہے اور کسی کو قاضی مقرر کیا جاتا ہے تو انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے، اور جو گواہ ہیں وہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں، جھوٹی گواہی نہ دیں، اور اسی طرح اللہ کی کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے احکامات کے مطابق انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور اسی تناظر میں ایک واقعہ بھی پیش آیا کہ ایک شخص تھا مدینہ منورہ میں، بشر اس کا نام تھا، جو منافق تھا۔ تو وہ ایک صحابی حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گیا اور نقب لگا کر کچھ غلہ اور کچھ ہتھیار چھپا لیے، اور اسے چالاکی یہ کی کہ غلہ کا جو منہ تھا وہ کھول دیا، اور جاتے جاتے وہ تھوڑا تھوڑا غلہ گراتا رہا، اور جا کر ایک یہودی کے گھر تک وہ غلہ گراتا رہا، اور وہاں سے اس نے منہ بند کر دیا اور غلہ اپنے گھر لے گیا۔ بعد میں جو ہتھیار اٹھائے تھے وہ اسی یہودی کے پاس رکھوا دیے۔ اب جب اس چوری کی تحقیق ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مقدمہ آیا اور پھر پیچھا کیا گیا، تو سارے کھرے اس یہودی کے گھر کی طرف ملتے تھے، وہ اسلحہ بھی اس کے گھر سے برآمد ہوا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تو بشر نامی آدمی نے دیا ہے، لیکن جو بشر کے خاندان والے تھے وہ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ یہودی اپنی جان بچانے کے لیے ایسی بات کر رہا ہے، اور تمام شہادتیں اس یہودی کے خلاف ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے خلاف فیصلہ کرنے ہی والے تھے کہ یہ آیات نازل ہو گئی، اور آپ کو حقیقت سے آگاہ کر دیا گیا اور بتایا گیا کہ آپ نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، مد مقابل کوئی کافر ہی کیوں نہ ہو اور آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جو انصاف والا فیصلہ ہے وہ انصاف والا فیصلہ کرنا ہے۔ اور گواہی کے بارے میں یہاں بتایا گیا کہ سچی گواہی دینی، جھوٹی گواہی نہیں دینی ہے، اور اس شخص کی مذمت بیان کی گئی کہ جو اس طرح کی تدبیر کر کے مسلمانوں کو اور نعوذ باللہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتا تھا، ایسے شخص کے بارے میں سخت الفاظ میں یہاں اس کی مذمت کی گئی۔ تو فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی، بالحق جو حق کے اوپر مشتمل ہے، لتحکم بین الناس تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، بما اراک اللہ جس طرح اللہ نے تمہیں سمجھایا ہے، جس طرح اللہ نے آپ کو بتایا ہے، آپ کو دکھایا ہے، قرآن کی آیات کے مطابق جو طریقہ اللہ نے آپ کو بتایا آپ اسی طرح فیصلہ کریں۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے بحث کرنے والے نہ بنیں، خیانت کرنے والوں کے طرفدار نہ بنیں، خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنیں۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور اللہ سے بخشش مانگیں، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور آپ ان لوگوں کی وکالت نہ کریں، ان لوگوں کی طرف سے بحث نہ کریں، یختانون انفسہم جو اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا، من کان خوانا اسیما، جو خیانت کرنے والا ہو اور گناہگار ہو۔ گناہگار اور خیانت کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اس منافق نے خیانت کی ہے، لہذا آپ اس کی طرفداری نہ کریں۔ یستخفون من الناس، یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں، یعنی لوگوں سے چھپ کر یہ گناہ کرتے ہیں،
اور کہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، حالانکہ ان کو معلوم نہیں ایک ذات ایسی ہے جس سے کبھی نہیں چھپا جا سکتا، وہ دیکھ رہا ہے۔ یستخفون من الناس، یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، لیکن اللہ سے نہیں چھپتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، وہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے، ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا ہے، اس وقت بھی۔ اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، جب وہ راتوں کو ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں۔ اذ یبیتون، جب رات کے وقت وہ باتیں کرتے ہیں ایسی، ما لا یرضی، جو پسند نہیں ہے اللہ کو، من القول، باتیں کرنا۔ وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ نے سب کا احاطہ کر رکھا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم، تمہاری بساط تو یہی ہے کہ تم ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں بحث کر سکتے ہو، ان کی حمایت دنیا کی زندگی میں کر سکتے ہو۔ جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، تم ان کی طرف سے جھگڑ سکتے ہو فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ فمن یجادل اللہ عنہم، کون ان کی طرف سے بحث کرے گا؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ قیامت کے دن کون ان کی طرف سے جھگڑے گا؟ دنیا میں تو یہ کر لیں گے۔ فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، ان کی طرف سے کون بحث کرے گا، جھگڑا کرے گا قیامت کے دن؟ ام من یکون علیہم وکیلا، یا کون ان کا وکیل بنے گا، ان کا حمایتی بنے گا قیامت کے دن؟ ومن یعمل سوءا، اور جو کوئی شخص کوئی برائی والا کام کرے، او یظلم نفسہ، یا اپنے نفس کے اوپر ظلم کرے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے بخشش مانگے، معافی مانگے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو اللہ کو بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ ومن یکسب اسما، اور جو کوئی آدمی کوئی گناہ کمائے، گناہ کا کام کرے، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو اس گناہ کا نقصان اسی کو ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ علم رکھنے والے اور حکمت والے ہیں۔ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اور جو کوئی آدمی کسی گناہ کا یا غلطی کا ارتکاب کرے، خطیئتاً، کسی غلطی کا ارتکاب کرے، او اسمن، یا گناہ کا ارتکاب کرے، ثم یرمی بہ بریئن، اور پھر اس کا الزام کسی بے گناہ پر لگا دے، جیسا بشر نے اس یہودی پر الزام لگا دیا۔ ثم یرمی بہ بریئن، پھر اس کا الزام کسی بے گناہ پر لگا دے، فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، تو وہ بہت بھاری، بڑا بھاری بہتان اور کھلا گناہ اپنے اوپر لاد لیتا ہے۔ فقد احتمل، تو وہ لاد لیتا ہے اپنے اوپر، بہتانن، بڑا بہتان، و اسما مبینا، اور کھلا گناہ۔ لہذا اس بشر نے تو بہت بھاری بہتان اور کھلا گناہ اپنے ذمہ لگا لیا۔ اب آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ اگر آپ کو آگاہ نہ کرتے تو آپ نے یہودی کے خلاف فیصلہ کر دینا تھا، لیکن اللہ نے آپ کی رہنمائی کی اور آپ کو بتایا کہ صحیح فیصلہ کیا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل اور رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، تو ارادہ کر لیا تھا ان میں سے ایک گروہ نے آپ کو بھٹکانے کا، یعنی بشر اور اس کے خاندان والے وہ تو اتنا زور لگا چکے تھے کہ آپ کو بھٹکا دینا چاہتے تھے۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، حقیقت میں وہ کسی کو بھٹکا نہیں رہے تھے مگر اپنے آپ کو، اپنے آپ کو بھٹکا رہے تھے۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، اور وہ آپ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ذرا بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے آپ کے اوپر کتاب اور حکمت نازل کی۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، ہر چیز آپ کو بتائی۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ کے اوپر ہمیشہ اللہ کا بہت بڑا فضل رہا، آپ کو ہمیشہ اللہ کا بڑا فضل شامل حال رہا۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، لوگوں کی بہت ساری خفیہ سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ لا خیر، خیر نہیں ہوتی، فی کثیر من نجواہم، لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں بہت ساری، الا من امر،
बिसदक़तिन, मगर ये कि कोई शख्स किसी सदक़े का हुक्म दे, औ मारूफ या नेकी का हुक्म दे, औ इस्लाहिम बैन अन्नास या लोगों के दरमियान सुलह कराने का हुक्म दे। वमन यफ़अल ज़ालिका, जो ऐसा करेगा, इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, अल्लाह की खुशनूदी हासिल करने के लिए, अल्लाह की खुशनूदी हासिल करने के लिए अमल करता है, फसौफ नुअतीही अजरन अज़ीमा, तो हम उस शख्स को ज़बरदस्त सवाब अता करेंगे, बहुत बड़ा अजर अता करेंगे। वमन युशाक़िक़िर रसूल, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करे, मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा, हिदायत के उसके सामने वाज़े हो जाने के बाद, वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और मोमिनों के अलावा किसी और रास्ते की पैरवी करे, नुवल्लिही मा तवल्ला, तो हम उसको उसी राह के हवाले कर देंगे जो उसने खुद अपनाई, हम उसको उस राह के हवाले कर देंगे, मा तवल्ला, जो उसने खुद अपनाई, व नुस्लिही जहन्नम, और हम उनको झोंक देंगे जहन्नुम में, वसात मसीरा, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही, यहाँ से शिर्क की मजम्मत की जा रही है। इन्नल्लाह ला यगफिरु, बेशक अल्लाह मुआफ नहीं फरमाएंगे, अन युशरक, इस बात को कि कोई आदमी शरीक ठहराए, बिही, अल्लाह के साथ, व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, और उसके अलावा जो भी गुनाह होगा अल्लाह मुआफ कर देगा जिसको चाहेगा। वमन युश्रिक बिल्लाह, और जिस शख्स ने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया, फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा, तो वो राह रास्त से भटक कर बहुत दूर जा गिरता है, राह रास्त से भटक कर गुमराह होकर बहुत दूर जा गिरता है। इन यदऊन मिन दूनिही इल्ला इनासा, यहाँ से मुशरिकीन के एक तर्ज अमल का जिक्र यह किया जा रहा है कि वो अपने लिए बेटियां पसंद नहीं करते थे, जब बेटियां हो जाती थी तो उनको जिंदा दरगोर करते थे, लेकिन अल्लाह के बारे में उनका अकीदा यह था कि अल्लाह के साथ जो उन्होंने शरीक ठहरा रखे थे, लात, उज्जा, मना, जितने बुत थे, वो कहते थे कि ये मुअन्नस है। और फरिश्तों के बारे में अकीदा यह था कि अल्लाह की बेटियां हैं। तो उनको ये कहा कि तुम अल्लाह के लिए तो मुअन्नस पसंद करते हो, अपने लिए पसंद नहीं करते, ये दोहरा मयार। और इसी तरह वो ये करते थे कि जिन जानवरों को बुतों के नाम पर मुकर्रर कर देते थे, उनके कान चीर दिया करते थे, कान फाड़ लिया करते थे, तो वो कहते थे कि हमारे बुतों के लिए मुकर्रर है। तो ये अल्लाह की तख्लीक में गोया के रद्द बदल करना और उसको बिगाड़ना, ये उनका तर्ज अमल था। तो कुरान ने कहा कि ये शैतान सारी बातें इनको सिखाता है, इससे ये शैतान का काम है। इन यदऊन मिन दूनिही इल्ला इनासा, अल्लाह के छोड़कर जिसको ये पुकारते हैं नहीं है वो मगर मुअन्नस। व इन यदऊन इल्ला शैतानम मुरीदा, और जिसको ये पुकारते हैं वो नहीं है मगर सरकश शैतान, सरकश शैतान है, उसको ये पुकारते हैं। लानहुल्लाह, अल्लाह की फटकार हो इन पर। वक़ाल लत्तखिदन्न मिन इबादिका, या लानहुल्लाह, अल्लाह ने उस शैतान पर अपनी लानत डाल रखी है, फटकार डाल रखी है। वक़ाला, और उससे ये बात तय कर रखी है, शैतान ने अल्लाह की बारगाह में ये कहा था, लत्तखिदन्न मिन इबादिका नसीबम मफरूजा, मैं तेरे बंदों से एक तयशुदा हिस्सा लेकर रहूंगा। लत्तखिदन्ना, मैं बना दूंगा, मिन इबादिका, आपके बंदों में से, नसीबम मफरूजा, तयशुदा हिस्सा, वला उज़िल्लन्नहुम, मैं जरूर बजरूर उनको गुमराह करूंगा, वला उमन्नियन्नहुम, और मैं उनको खूब आरजुएं दिलाऊंगा, उम्मीदें दिलाऊंगा, वला आमुरन्नहुम, और मैं जरूर बजरूर उनको हुक्म दूंगा, फला युबत्तिकुन्न आदानल अनआम, कि वो चौपायों के कान चीर डाले, चौपायों के जानवरों के कान चीर डालें। वला आमुरन्नहुम, और मैं उनको जरूर बजरूर हुक्म दूंगा, फला युगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, कि वो अल्लाह की तख्लीक को तब्दील कर दें। वमन यत्तखिज़ शैतान वलिय्यन मिन दूनिल्लाह, और जो शैतान को दोस्त बनाता है अल्लाह को छोड़कर, फ़क़द खसिर खुसरानम मुबीना, तो उसने खुले नुकसान का सौदा किया, खुले घाटे का सौदा किया। याइदुहुम, ये शैतान इनसे वादे करता है,
वयुमन्नीहिम, और इनको आरजुएं दिलाता है, वमा याइदुहुम शैतान इल्ला गुरूरा, और शैतान जो भी वादे करता है वो धोखे के सिवा कुछ भी नहीं, धोखा ही है। उलाइका मअवाहुम जहन्नम, ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नुम है। वला यजिदून अनहा महीसा, और इस जहन्नुम से बचने के लिए उनको कोई राय फरार नहीं मिलेगी। वला यजिदूना, वो नहीं पाएंगे, अनहा, इस जहन्नुम से बचने के लिए, महीसा, बचने के लिए कोई राय फरार। वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहात, और नेक अमाल किए, सनुदखिलुहुम, हम अनकरीब उनको दाखिल करेंगे, जन्नात, ऐसे बागात में, तजरी मिन तहतिहा अल अनहार, जिनके नीचे से नहरें बह रही होंगी, खालिदीन फीहा अबदा, उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। वअदल्लाहि हक्का, ये अल्लाह का सच्चा वादा है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, और अल्लाह से ज्यादा बात का सच्चा कौन हो सकता है। वमन अस्दक़ु, कौन ज्यादा सच्चा हो सकता है, मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज्यादा बात का। लैसा बि अमानियकुम वला अमानी अहलल किताब, और काफी नहीं है तुम्हारी आरजुएं और अहले किताब की आरजुएं। मन यामल सुअन युज्ज़ा बिही, जो भी बुरा अमल करेगा वो उसकी सजा पालेगा। वला यजिद लहू मिन दूनिल्लाह, और अल्लाह के अलावा वो नहीं पाएगा वलियन, कोई भी मददगार, वला नसीरा, कोई भी हिमायती, वला नसीरा, और ना ही मददगार। वमन यामल मिनस्सालिहात, और जो कोई नेक अमल करेगा, मिन दकरिन औ उनसा, मर्द हो या औरत, वहुवा मुमिनुन, इस हालत में कि वो मोमिन हो, फउलाइका यदखुलून अल जन्ना, ऐसे लोगों को अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। वला युज़लमून नक़ीरा, और गुठली, खजूर की गुठली के शगाफ के बराबर भी उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। नक़ीरा कहा जाता है खजूर की गुठली के अंदर जो शगाफ होता है, जो एक लाइन सी होती है, उतना बहुत कम होता है, उस मिकदार में भी, ये एक मुहावरा है अरबों का, कि उस मिकदार भी उनके ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा। वमन अहसनु दीनम, और उससे बेहतर किसका दीन हो सकता है, मिम्मन अस्लम वजहहू लिल्लाह, जिसने अपने चेहरे को अल्लाह के आगे झुका दिया हो, वहुवा मुहसिनुन, और वो नेकी भी करने वाला हो, वत्तबा मिल्लत इब्राहीम हनीफा, और जिसने सीधे सच्चे इब्राहीम के दीन की पैरवी की। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, और अल्लाह ने इब्राहीम को अपना खास दोस्त बना लिया था। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीनों में है। व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीता, और अल्लाह ने हर चीज को अपनी कुदरत से इहाते में ले रखा है। वयस्तफ्तूनका फिन्निसा, औरतों के बारे में जब इस्लाम ने अहकामात नाजिल किए और हुकूक नाजिल किए, तो चूंकि अरब मुआशरे में औरतों को कोई हक हासिल नहीं था, इसलिए लोगों ने यह समझा कि शायद ये आर्जी अहकामात हैं, बाद में तब्दील हो जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के ज़रिए उनको बताया कि अल्लाह ने जो औरतों को हुकूक अता किए हैं वो आर्जी नहीं है, हमेशा हमेशा के हैं। और मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो उनके हुकूक अदा करें, यतीमों और मिस्कीनों का हक न खाएं, उनकी हक तलफी न करें, औरतों को उनके महर दें, और जो भलाई वाला मामला है वो उनके साथ करें। वयस्तफ्तूनका फिन्निसा, और ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपसे औरतों के बारे में शरीयत का हुक्म पूछते हैं। यस्तफ्तूनका, आपसे सवाल करते हैं, फिन्निसा, औरतों के बारे में। कुल, आप कह दीजिए, अल्लाहु युफ्तीकुम फीहिन्ना, अल्लाह तुमको औरतों के बारे में हुक्म बताता है। वमा युतला अलैकुम फिल किताब, और इस किताब में जो आयात तुमको पढ़ पढ़ कर सुनाई जाती हैं। वमा युतला, जो तिलावत कर करके, अलैकुम, तुम्हारे सामने बयान की जाती हैं, फिल किताब, किताब में, फी यतामन निसा अल्लाती ला तुतूनहुन्ना, उन यतीम बच्चियों के बारे में, उन यतीम औरतों के बारे में, अल्लाती ला तुतूनहुन्ना, जिनको मा कुतिब लहुन्ना, जिनको तुम नहीं देते उनका वो हिस्सा, मा कुतिब लहुन्ना, जो उनके लिए मुकर्रर है। व तरगबून अन तनकिहुहुन्ना,
اور تم ان سے نکاح بھی کرنا چاہتے ہو. یہ وہی والی مثال جو کل کے سبق میں بھی گزری کہ چچا زاد بھائی ان کا مال ہتھیانے کے لیے، وراثت کا مال ہتھیانے کے لیے ان سے نکاح کرتے ہیں اور ان کو ان کے حقوق نہیں دیتے. والمستضعفین من الولدان، نیز جو کمزور بچے ہیں، مستضعفین کمزور، من الولدان بچوں میں سے، ان کے بارے میں یہ آیات کیا حکم دیتی ہیں؟ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، یہ تاکید کرتی ہیں کہ تم یتیموں کی خاطر انصاف قائم کرو. ان تقوموا، تم قائم کرو، للیتامى یتیموں کے لیے، بالقسط انصاف. وما تفعلوا من خیر، اور تم جو بھی بھلائی کا کام کرو گے، فإن اللہ کان بہ علیما، اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے. یہاں میاں اور بیوی کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر میاں بیوی کا کسی بات پر اختلاف ہو اور مرد اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بارے میں ٹھان لے، عزم اور ارادہ کر لے، تو عورت کو حکم دیا گیا کہ وہ طلاق سے بچنے کے لیے اپنے کچھ حقوق اپنے شوہر کو معاف کر دے اور کہے کہ میں فلاں فلاں حق تم سے نہیں لیتی لیکن مجھے اپنے نکاح میں رہنے دو. اور اگر عورت اپنے حقوق چھوڑنے کے اوپر رضامند ہو جائے تو شوہر کو حکم دیا کہ وہ بھی اپنی اس بیوی کی رعایت کرتے ہوئے اس کو طلاق نہ دے اور اس کو نہ چھوڑے، بلکہ اچھے طریقے سے اس کو اپنے گھر میں بسا لے اور اس کے حقوق ادا کرے. اور یہاں دو بیویوں کے درمیان عدل اور انصاف کرنے کا بھی حکم دیا کہ اگر کسی کی دو بیویاں ہیں تو کہا کہ ان کے درمیان عدل اور انصاف کا مظاہرہ کیا جائے. اور یہ بھی بتایا کہ یہ تو ایک قدرت کا معاملہ ہے کہ کلی طور پر آدمی کا دل وہ دونوں کے ساتھ برابر انصاف نہیں کر سکتا، کسی ایک کی طرف مائل ہوگا جس سے محبت زیادہ ہے. لیکن قرآن نے کہا کہ ظاہری طور پر عدل و انصاف کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اگرچہ دل میں کسی ایک کی محبت زیادہ ہو اس کی کوئی بات نہیں. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اور اگر کسی عورت کو خافت اندیشہ ہو، من بالہا اپنے شوہر کی طرف سے، نشوزن او اعراضن زیادتی یا بیزاری کا، فلا جناح علیہما تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں، ان یصلحا بینہما صلحا تو وہ آپس کے اتفاق سے کسی قسم کی صلح کر لے، صلح کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کر لے. والصلح خیر، اور صلح کر لینا بہتر ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور انسان کے دل میں کچھ نہ کچھ لالچ کا مادہ تو رکھ ہی دیا گیا. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، شح کہتے ہیں لالچ کو، تو لالچ کا کچھ نہ کچھ مادہ تو انسان کے دل میں ہے ہی، اس کی وجہ سے بسا اوقات انسان غلط فیصلے کر لیتا ہے. اس لیے کہا کہ انصاف کے ساتھ صلح کر لینی چاہیے. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم احسان اور تقوی اختیار کرو، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا تو تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور عورتوں کے درمیان مکمل برابری رکھنا، عدل رکھنا تمہارے بس میں نہیں ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ کہ تم اپنی بیویوں کے درمیان انصاف کرو، عدل کرو، برابری رکھو. وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم ایسا کرنا چاہو بھی پھر بھی نہیں ہو سکتا. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، لہذا ایک طرف پورے پورے نہ جھک جاؤ، ایک بیوی کی طرف پورے پورے نہ جھک جاؤ. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ کہ دوسری کو بیچ میں لٹکی ہوئی کوئی چیز بنا کر چھوڑ دو. فَتَذَرُوهَا کہ دوسری بیوی کو تم چھوڑ دو، كَالْمُعَلَّقَةِ لٹکی ہوئی خاتون کی طرح، یعنی اس کا کوئی حق ادا نہ کرو. وَإِن تُصْلِحُوا اگر تم اصلاح چاہتے ہو، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا تو بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ، ہاں یہاں کہا کہ آپس میں صلح کی اور صفائی کی کوشش کی جائے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ کوشش برابر ثابت نہ ہو اور طلاق کی نوبت آ جائے، طلاق کی نوبت آ جائے تو پھر اس صورت میں بھی کہا کہ طلاق دے دینی چاہیے.
پھر اللہ رب العزت ان دونوں کو ایک دوسرے سے مستغنی کر دے گا، اور ایسی صورت بن جائے گی کہ پھر ان دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت نہیں رہے گی اور یہ خوشحال زندگی گزار سکیں گے۔ اس لیے اس بات کے اوپر اصرار بھی نہیں کرنا چاہیے کہ بس اب یہ ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے ان کی ساری زندگی اجیرن بن سکتی ہے۔ تو اگر طلاق کے علاوہ کوئی اور آپشن نہ ہو تو پھر آخری آپشن کے طور پر طلاق کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں، يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، تو اللہ رب العزت اپنی قدرت اور وسعت سے دونوں کو بے نیاز کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا عَلِيمًا، اور اللہ بہت بڑی وسعتوں والا، علیما حکیمہ اور بڑی حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، تحقیق ہم نے تم سے پہلے بھی اہل کتاب کو یہ وصیت کر رکھی ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی یہ وصیت کرتے ہیں، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ تم اللہ سے ڈرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کو اپناؤ گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ رب العزت بے نیاز اور تعریف کے لائق ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہی کافی ہے کام بنانے کے لیے، کام بنانے کے لیے اللہ کافی ہے۔ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، وہ ایسا قدرت والا ہے اگر وہ چاہے یذہبکم، تو لے جائے تمہیں، ایھا الناس، اے لوگو، ویأتی بآخرین، اور دوسرے لوگوں کو لے آئے۔ وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اللہ اس چیز پر بہت، اللہ رب العزت اس بات پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ من کان یرید ثواب الدنیا، پر جو شخص دنیا کا حصہ چاہتا ہو، دنیا کا ثواب چاہتا ہو، یاد رکھنا چاہیے، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے۔ وکان اللہ سمیعا بصیرا، اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں پر بھی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کونوا قوامین بالقسط، انصاف قائم کرنے والے بنو، شہداء للہ، اللہ کی خاطر گواہی دینے والے بنو، ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، او الوالدین، یا تمہارے والدین کے خلاف ہو، او والاقربین، یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، ان یکن غنیا او فقیرا، یا جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے وہ مالدار ہو یا فقیر ہو، فاللہ اولی بہما، اللہ ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے تم سے۔ اس لیے اس بات کو پیش نظر نہ رکھو کہ آگے جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے وہ کون ہے، بلکہ بغیر لگی لپٹی رکھے گواہی دے دو۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، تم اپنے خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جو تمہیں عدل اور انصاف کرنے سے روکتی ہوں۔ فلا تتبعوا، تم پیروی نہ کرنا، الہوی، ان خواہشات کی جو تمہیں روکتی ہوں، ان تعدلوا، کہ تم عدل کر سکو، انصاف کر سکو۔ وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم لگی لپٹی شہادت دو، توڑ مروڑ کر شہادت دو، او تعرضوا، یا گواہی دینے سے اعراض کرو، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح خبر رکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب کے اوپر جو اللہ نے اس اپنے رسول پر نازل کی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر بھی جو اس سے پہلے اللہ نے نازل کی، ومن یکفر باللہ، جو انکار کرتا ہے اللہ کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور جا پڑا۔ فقد ضل، تو وہ گمراہ ہو گیا، ضلالا بعیدا، بہت دور کی گمراہی۔ ان الذین آمنوا،
یہ ان منافقوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو بار بار کبھی مسلمانوں کے پاس آتے ہیں، پھر کافروں کے پاس جاتے ہیں، پھر مسلمانوں کے پاس آتے ہیں، پھر کافروں کے پاس چلے جاتے ہیں، یا ان لوگوں کے بارے میں جو مرتد ہو کر اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو کر کافروں کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں ہی زیادہ بڑھتے چلے گئے، لم یکن اللہ لیغفر لہم، تو اللہ ان کو بخشنے والا نہیں ہے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی ان کو سیدھے راستے پر لانے والا ہے۔ بشر المنافقین، منافقین کو خوشخبری سنا دو، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ تنزیہ طور پہ ان کو خوشخبری کا کہا گیا کہ ان کو یہ خبر سنا دو کہ اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ الذین یتخذون الکافرین، کون سے منافقین؟ وہ یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں مومنوں کو چھوڑ کر، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ ایبتغون عندہم العزہ، کیا تم ان کافروں کے پاس عزت تلاش کر رہے ہو؟ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کافروں کے ساتھی بنیں گے تو ہمیں عزت مل جائے گی۔ فإن العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہی عزتوں والا ہے، وہی عزت اور ذلت دینے والا ہے۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور تحقیق تمہارے اوپر قرآن کریم میں، کتاب میں یہ حکم نازل کر دیا گیا، ان اذا سمعتم، یہاں اہل ایمان کو اس مجلس میں شریک ہونے سے روکا گیا ہے جہاں اللہ کی، اس کے رسول کی، اس کے کتاب کی اور اس کے دین کی توہین کی جا رہی ہو، یا اس کا استہزاء کیا جا رہا ہو، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ مومنین کو کہا کہ وہ ایسے موقع پر ایسی مجلس میں شریک نہ ہو جب تک کہ وہ بات ختم نہ ہو جائے، جب بات ختم ہو تو پھر ایسی مجلس میں جائیں، وگرنہ اس مجلس سے اٹھ کر آ جائیں۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور ہم نے کتاب میں تمہارے لیے حکم نازل کیا، ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو، یکفر بہا، کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا، یا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معہم، تو تم ان کے ساتھ مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات کے اندر مشغول ہو جائیں، انکم اذا مثلہم، اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے رہو گے تو تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے، ایسی کسی محفل میں شریک ہوگے تو تم بھی ان کے ساتھ ہی شامل ہو جاؤ گے، ان کی طرح ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک یقین رکھو اللہ تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے، سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ الذین یتربصون بکم، یہ کافر لوگ تمہارے انجام کے انتظار میں بیٹھے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تمہارا مسلمانوں کا انجام ہوگا اور ان کا قلع قمع ہوگا، ختم ہو جائیں گے، پھر ہم فتح کا جشن منائیں گے۔ الذین یتربصون بکم، اے مسلمانوں یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے انجام کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ایسے منافقین کی عادت بتائی، فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر اللہ تمہیں اپنی طرف سے فتح عطا کرے، مسلمانوں کو فتح مل جائے، قالوا الم نکم معکم، تو کہتے ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم تو تمہارے ساتھ ہو کر لڑ رہے تھے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نصیب، اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو جائے، قالوا، تو یہ ان کافروں کو کہتے ہیں، الم نستحوذ علیکم، کیا ہم نے تم پر قابو نہیں پا لیا تھا، وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا۔ یہ ایسے دو رخے ہیں، دوغلے ہیں، جس طرف فتح کا پلڑا جھکتا ہے یہ فوراً اسی طرف ہو جاتے ہیں۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، پس اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کا ہرگز کوئی راستہ نہیں رکھے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ، اللہ نہیں بنائے گا، للکافرین، کافروں کے لیے، علی المؤمنین، مسلمانوں کے خلاف غالب آنے کا، سبیلا، کوئی راستہ۔
اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد تھوڑا سا رہ گیا، انشاءاللہ یہ ختم کرتے ہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، اس رکوع میں بھی منافقین کے بارے میں احکامات نازل کیے۔ ان المنافقین، بے شک یہ منافق، یخادعون اللہ، اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں، وهو خادعهم، حالانکہ اللہ نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالى، تو سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ ویسے ویسے اوپر سے نماز پڑھتے ہیں۔ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو بھی یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا۔ مذبذبین بین ذالک، یہ کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں۔ مذبذبین بین ذالک، کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں۔ لا الہ ہؤلاء، نہ ان مسلمانوں کی طرف، ولا الہ ہؤلاء، اور نہ ہی ان کافروں کی طرف۔ ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ گمراہی میں ڈال دے، فلن تجد لہ سبیلا، تو تمہیں اس کے ہدایت پر آنے کا کوئی راستہ نہیں مل سکتا۔ فلن تجد لہ، تو تم نہیں پاؤ گے، سبیلا، کوئی راستہ اس کا ہدایت پر آنے کا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اتریدون ان تجعلوا للہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم بنا لو اللہ کے لیے علیکم اپنے خلاف سلطانا مبینہ، کوئی کھلی دلیل، یعنی اپنے عذاب کے مستحق ہونے کی کوئی کھلی دلیل بنا لو۔ اگر تم ایسا کرو گے، کافروں کو اپنا دوست بناؤ گے، تو اللہ تمہیں عذاب دے کر رہے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور تم ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لے، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لے، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر لیا، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، ان کا حشر مومنوں کے ساتھ ہوگا۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان قریب اللہ مومنوں کو عطا فرمائیں گے اجرًا عظیما، بہت بڑا اجر۔ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، ما يفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر، یعنی یہاں آخر میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے، یعنی اللہ کی منشا نہیں ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ، تو اللہ تمہیں عذاب دینے کا اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ
شاکرن علیما، بے شک اللہ بڑا قدردان اور سب حالات کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کو صحیح انداز سے پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔